بھی ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ قاری صاحب ہمارے سے پیار کرتے ہیں، ہمارا پیار ہی عاشقوں سے، کیونکہ سرکار کا جو فیض ہے وہ عاشقوں کے سینے میں، جو غیر عاشق ہیں سرکار کا فیض اس سینے میں نہیں پھیلتا۔ ابو جہل بھی سرکار کو دیکھتا تھا، ابو لہب بھی سرکار کو دیکھتا تھا، لیکن وہ تنقید سے دیکھتا تھا، اور اس کے مقابلے میں جب ابو بکر دیکھتے تھے، جب عمر دیکھتے تھے، جب عثمان دیکھتے تھے، جب حیدر دیکھتے تھے، اور جب پیارے بلال دیکھتے تھے، کیسے دیکھتے تھے؟ عشق سے دیکھتے تھے۔ وہ کیسے دیکھتے تھے؟ ہم زبان سلطان العارفین والی استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دم میرا چشمہ ہوئے میں مرشد بیٹی ہر جہاں لولو دے مڈ لک لک چشمہ میں ایک کھولا ایک گجا اتنا لکھیا مین صبر نہ ہوئے کہ میں ہور کدے ولی بجاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیار سے دیکھتے تھے، وہ عشق سے دیکھتے تھے۔ ایک دن سرکار بکریاں چراتے چراتے اس راہ پہ آ گئے جہاں بلال بھی چرا رہے تھے۔ وہ بلال تو سرکار نے جب دیکھا تو بلال نے سرکار کو دیکھا، نظریں مل گئی۔ توحید کی میں خیالوں سے نہیں، نظروں سے بلائی جاتی ہے، مدینے سے بھگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ یہ جو ہم گلی گلی کوچے کوچے یہ محفلیں، یہ پروگرام جو سجائے جا رہے ہیں، حقیقت بات ہے وہ میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ ایک شعر ہے کہ ساقی تیری خیر تیرے محکمے کی خیر، دعا مانگا کرو، ساقی تیری خیر تیرے محکمے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر پر۔ آپ محفلوں میں آتے ہو، بس آئے مارے مارے اور چلے گئے۔ آپ ایسی دعا مانگی کہ سرکار ایسی نظر کرم فرمائے کہ جس سے میری زندگی تبدیل ہو۔ کہتے نہیں فلاں بچے کو نظر لگ گئی، وہ بچہ بیمار ہے، کسی کے پاس لے کے جاؤ، نظر لگ گئی ہے، اس دنیا داروں کی نظر جو ہے وہ ڈبو دیتی ہے، مدینے والی سرکار کی نظر جس کے اوپر پڑ جائے اس کو مار دیتی ہے۔ اس نگاہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کہتے ہوں گے قاری صاحب اکثر یہی کہتے ہیں اس تقریر میں کہ وہ نگاہ پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں کئی حجوں سے بڑھ کر میرے سرکار کی ایک نظر ہے، کئی عمروں سے بڑھ کر ایک نگاہ ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ایک گھڑی کے اللہ والوں کی صحبت جو ہے۔ تو حضرات محترم، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور دیگر کافر جو تھے وہ تنقید سے دیکھتے تھے، اور صحابہ کرام سرکار کو عشق اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جب ہمارے پاس آئے، آپ اس نظر سے آیا کرو اور اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ ان کی نظر کے اوپر سرکار کی۔ میرے دوستوں، جب اس نیت سے دیکھو گے تو سرکار کی ضرور آپ کے اوپر نظر پڑے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کن کے لیے آئے؟ مومنوں کے لیے آئے۔ مومن کون ہے؟ داڑھی رکھی ہوئی ہو، ٹوپی پہنی ہوئی ہو، جبہ پہنا ہوا ہو، دستار پہنی ہوئی ہو، کیا یہ معیار مومن ہے؟ یہ معیار مومن نہیں۔ مومن وہ ہے جو دل میں سرکار کی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں باپ
سے محبت. میرے دوستو اونچی سلوار ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, ہاتھ میں لوٹا, ہاتھ میں مسلح ہو, کیا یہ مومن ہے؟ مومن یہ نہیں. مومن وہ ہے جو سرکار سے پیار کرتا ہے. اور کیسا پیار؟ کڑی کا پیار نہیں, وہ پیار کہ مارے بڑھ رہی ہیں, تکلیفیں مل رہی ہیں, چمڑی گزر رہی ہے تو بلال یا محمد کہتے ہیں. صدیق آئے, کہنے لگے ابو بلال تھوڑا سا آسا نام لے لیا کرو, مارے کھاتے جا رہے ہیں. تو بلال کہتے ہیں میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں, میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں, کیونکہ میں پسند آیا ہوں اس وقت نگاہ یار, کیونکہ میں پسند آیا ہوں اس وقت نگاہ. سرکار کی نگاہ نے بلال کو اتارا, کسی تہجد یا اشراق نے نہیں اتارا. کوئی اگر آدمی کہے کہ میں تہجد, اشراق, اوابین اور دیگر نمازیں, دیگر ذکر و ذکر کر کے صحابی بن جاؤں, کوئی بندہ عبادت سے, ریاضت سے, ذکر و ذکر سے صحابی نہیں بن سکتا. صحابی میرے سرکار کی نظر, سرکار کی نگاہ جو ہے وہ صحابی بناتی ہے. میرے دوستو آؤ محفلوں میں شامل ہو جائیں, جہاں بھی سرکار کے ذکر کی محفل ہو. رنگ مختلف ہیں, کوئی سبز ہے, کوئی سفید ہے, کوئی کسی طرح کا رنگ ہے. یہ سارے باغ مصطفیٰ کے پھول ہیں, سارے باغ مصطفیٰ کے پھول ہیں. ہر باغ کے اندر مختلف پھول ہوتے ہیں, مختلف پھول ہوتے ہیں, مختلف خوشبوئیں ہوتی ہیں. لیکن اگر باغ کے اوپر لکھا ہو کہ چودھری صاحب کا باغ, حاجی صاحب کا باغ, تو جس باغ کے اوپر لکھا ہو محمد رسول اللہ کا باغ. سرکار نے فرمایا, کی حدیث ہے, فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ, اگر تمہارا قرب جنت کے باغ سے ہو فرتعو, اس کا پھل ضرور کھانا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ, جنت کا باغ کون سا ہے؟ فرمایا حلق ذکر اللہ و رسول, جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے وہ جنت کا باغ. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہو جنت کا باغ, آپ نے دیکھا کوئی ساتھی گر رہے, وجدانی نئے ساتھی حیران تھے کہ قاری صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ملاتا ہے وہ گرتا ہے, باقیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے کیوں نہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے دوستو ایک بجلی کی تار ہے اور تار بھی ننگی ہو, اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہو؟ کرنٹ پڑتا ہے. اور وہ بجلی کس نے بنائی ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی بجلی کا یہ عالم ہے کہ جب اس کو پکڑتا ہے کرنٹ پڑتا ہے وہ گر جاتا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے عشق و محبت کی بنائی ہوئی بجلی جو سینہ مصطفیٰ سے آ رہی ہے, اور وہ جس سینے میں آ رہی ہے اس کو ہاتھ میں تو گر جاتی ہے. اور یہ کون گرتا تھا اور کون نہیں گرتا تھا؟ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی جب سرکار کی بارگاہ میں آتے, مسجد نبوی میں احادیث میں موجود علماء کرام موجود ہیں کہ ایک صحابی, حبشی صحابی تھا, وہ سرکار سے بڑا عشق کرتا تھا, محبت کرتا تھا. جب وہ حبشہ سے چلا, حبش سے چلا, اور کافی دنوں کے بعد جب وہ مدینہ پاک پہنچا, جب سامنے دیکھا سرکار بیٹھے ہوئے, سرکار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار کا چہرہ جب اس نے دیکھا تو سرکار کو دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا, وجد میں آ گیا اور پوری مسجد نبوی میں جھومتا تھا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو ہم اس کو پکڑیں؟ فرمایا پکڑنا نہیں, اگر کسی نے عشق حاصل کرنا ہے تو اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤ اور اپنے جسم پہ مت لگاؤ, ان کو جھومنے دو. بہت سارے صحابی جو دور وادیوں میں رہتے تھے, جب وہ دیر کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آتے, سرکار سے ہاتھ ملاتے, کیفیت بن جاتی, وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے, رونا شروع ہو جاتی ہے. میرے دوستو یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ سرکار کا طریقہ ہے.
ہم ہاتھ سے چومتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. یہ میرے آقا کے صحابی جب سرکار کو ملتے ہاتھ سے چومتے، پاؤں بھی چومتے. اور صحابہ صفا کیا کرتے تھے؟ صحابہ صفا کوئی کتابیں کوئی کلمے نہیں تھے ان کے پاس، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ٹکٹکی لگائی ہوئی ہے اور چہرہ مصطفیٰ کرتے جاتے. سرکار کی بارگاہ سے وہ فیض ملتا. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ حضور جب چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی، میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک بھی چادر میں رکھ لیا. فرمایا اب اس چادر کو لپیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو، آج کے بعد کوئی چیز نہیں بھولے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 4000 حدیثیں انہوں نے یاد کی. فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کوئی حدیث نہیں بھولی اور کوئی چیز نہیں بھولی. سرکار نے کیا رکھا، ہاتھ میں کیا تھا، ہم آپ کو اس طرح ہاتھ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، پاگل ہیں. مجنون کتے کے پاؤں چوم، مجنون کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. علامہ صاحب سے بیان فرما رہے تھے طاہر القادری صاحب، وہ میں نے بات سنی، میں آپ کو سنا تو بڑا مزہ ہے. فرماتے مجنون کتے کے پاؤں چوم رہا اور لوگ اکٹھے ہو کے لگے وہ پاگل تو پہلے ہی تھا اور اب تو وہ کام کر رہا ہے جو کسی پاگل نے کبھی کیا ہی نہیں. وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے تو مجنو کہنے لگا تمہاری نظر تو کتے کی طرف ہے اور میں کتے کے پاؤں کتا سمجھ کے نہیں چوم رہا. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی میں میرے دوستو وہ پاگل دیوانہ جو ہے وہ اس دنیا داری کا عشق ہے اس کا اتنا ادب احترام کرتا ہے. تو آپ کو سرکار کے غلام و عاشق ہو، ہر سرکار کے عاشق سے ہر غلام سے طبیعت سے پیار کرو کہ یہ پیار سرکار سے. آخری بات کہ جب جلوس الوطنی ہوتی کوئی فتویٰ یاد کسی کو نہیں رہتا. جب 14 اگست ہوتی ہے پھر کوئی فتویٰ کسی کو یاد نہیں ہوتا. جب کسی بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، جس مطلب سے بھی کسی کا تعلق ہو، بڑی دھوم دھام سے جی آج ہمارے بچے کی برتھ ڈے سالگرہ ہے، اس کو تو سارے اس کے اوپر کوئی فتویٰ یاد نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سرکار کی برتھ ڈے ہو، سرکار کی پیدائش کا دن آئے تو پھر فتوے یاد آ جائیں. ذرا غور کریں، ایک بچے کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ جب یار کسی بچے کی سالگرہ ہو تو ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں. ہم یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، یہ جو کپڑے لگے ہیں ہمارے طاقت گل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پورا آستانہ سجایا ہوا. یہ کپڑا سارا اندر بھی باہر بھی، یہ انہوں کو ایک آرڈر ملا کام کرنے کے لیے، یہی یہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے میرے سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ یکم ربیع الاول سے پہلے یہ سارا سجانا ہے، سرکار کی آمد کی خوشی میں سب سے پہلے سجانا ہے. کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ آرڈر ملا ہے، میں وہ کر کے تو پھر اگر ٹائم ملا تو پھر آؤں گا. میں نے ان کو بولا کہ وہ ضروری ہے کہ یہ ضروری ہے. انہوں نے بھائی چھوڑ وہ آرڈر چھوڑ دیا. پتہ نہیں 500 یا 600 دینار وہاں سے ان کو ملنا تھا، لیکن ان کو میں نے بولا کہ سرکار کی ایک نگاہ لاکھوں کروڑوں سے بڑھ کر. چنڈیے لگاؤ گے، یہ سارا کچھ کرو گے تو سرکار کی نظر ہو گئی تو 500-600 دینار کی کیا وہیں کام چھوڑ کے آگے رات کے 12 بجے تک یہ سارا لگا کے ان کے ہم نے سرکار کی آمد کا جو چاند ہے اس سے پہلے گھر کو سجانا. ہم نے یہ مل کر ساتھیوں نے یہ سارا گھر جو ہے سجایا ہے اور 12 ربیع الاول تک یہ سجا رہے گا. اور جو یہاں صفائی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ والے کمرے والے ساتھی بھی انہوں نے بڑے انتظامات کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور جن ساتھیوں نے لنگر کا انتظام کیا ہے میں سب کو
بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جنت لوٹ لی، آپ نے جنت خرید لی۔ جب بلال کو خریدنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگئی تو سرکار نے فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ تو صدیق ایسے ہستی سے خدا کی قسم سرکار نے فرمایا دنیا میں ان لوگوں نے بڑے احسان کیے، میں نے سب کے بدلے دے دیے۔ صدیق تیرے اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت والا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ میرے صدیق کو نواز۔ میرے دوستو وہ عشق کرو، وہ پیار کرو جو سرکار ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اکو یار ہزارہ، آپ فرماتے تھے اعظم صاحب کا شعر ہے اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں انعام گا، چار یار نبی دے عاشق کوئی نہیں انعام گا، اعظم شان اس صدیق کی کچھ ہے کوئی یار ہزارہ کوئی یار ہزارہ۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاضری جو سنا رہے تھے اور جو سن رہے تھے اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان فرمانے کے کل انشاءاللہ مغرب کے بعد ہمارے لندن سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر اللہ علیہ کی شخصیت تشریف، تو ہر وقت ہم وقت کے بلا شریف ساتھ رہتے ہیں اور ڈائریکٹ فیض حاصل کرتے ہیں۔ وہ کویت میں تشریف لا چکے ہیں اور کل انشاءاللہ مغرب سے لے کر عشاء تک ہمارے گھر میں پروگرام ہے، وہاں ان کا خطاب ہوگا اور قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں تمام مشکان مصطفیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں ہمارے گھر میں چھوٹا سا پروگرام ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے اور مختصر باتیں ہوں گی۔ تو وہ جو ایک شعر ہے نا جی کہ تو ملیا ساجن ملنی آسان لگ گئی ہیں، ہم تو اس بہانے سے ان کی زیارت کریں گے کہ ہمیں قبلہ شیخ الاسلام کا چہرہ ان کے چہرے سے نظر آ جائے گا۔ اور سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کل تھوڑے سے ٹائم کے لیے جو ہے وہ ضرور تھوڑا سا وقت نکال لیں۔ تو میں اس کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا۔ جناب صاحب کی بات کر رہے تھے، یہ بات سننے والی ہے کہ اسی اس مالک کا دین نہیں دے سکتے جنہیں دے کے شعور سے پیدا انسان کیتا، یہ جانتا تھی کوئی جانور بنا چلتا، ذات رب دی بڑا احسان کیتا، لکھاں نعمتاں دنیا پر جتلایا نہیں، کرم تے کرم رب رحمان کیتا، پر جدوں واری آئی اپنے محبوب دے بھیجن دی، اللہ پاک نے صاف اعلان کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بھیج کے اللہ نے محبوب اپنا انہاں مومناں سے خاص احسان کیتا۔ رب احسان جتایا ہے مومناں نوں، بے ایماناں نوں تے رب نے جتایا ہی نہیں۔ پڑھ کے دیکھ قرآن تینوں پتہ لگے کہ اے خطاب رب نے کافراں نوں تے فرمایا ہی نہیں۔ خوشی سے وہ کردا، چنڈیاں سے وہ لاندا، بینر سے وہ لاندا، لائٹاں سے وہ لاندا، میلاد سے وہ کراندا، نعت خوان سے وہ بلاندا، علماء نوں دعوت سے وہ دیندا، خوشی سے وہ مناندا، جنوں میرے کوئی نعمت انہیں خوشی کی کر